ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير تمام قسم کی تسبیحات، تحلیلات، تحمیدات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس کا نہ کوئی ہمسر ہے نہ ثانی ہے، دنیا کے تمام نظاموں کو اکیلا ہی چلانے والا ہے،
وہی بابرکت ذات مشکل کشا حج تروا بگڑی بنانے والا بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا وہی حی و قیوم مختار کل عالم الغیب ہے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا امام الہدا خیر الورا آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال پوری کائنات کے سردار سراپا رحمت مجسمہ شفقت ساقی کوثر شاف محشر سلطان مدینہ سرور قلب سینہ امام المجاہدین محبوب رب العالمین میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، توفیق، رحمت، فضل اور عنایت کے ساتھ آج کے جمعۃ المبارک میں میرا عنوان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی عمر کو غنیمت جانیں۔ انتہائی قابل غور اور قابل توجہ یہ عنوان ہے۔ پوری دل جمی کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت رکھتے ہوئے تشریف رکھیں اور دل کے اندر یہ ارادہ کر لیں کہ جو کچھ ہم سنیں گے اللہ کے فضل و کرم سے اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر کے جائیں گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو عمر دی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے۔ آپ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیں مگر گزرے ہوئے لمحات آپ واپس نہیں لا سکتے۔ قبروں کے اندر کتنے ہی لوگ یہ دعائی دے رہے ہیں کہ اللہ ہمیں وقت دے، ہمیں عمر دے، ہمیں مہلت دے کہ ہم دنیا میں جا کر اس تیری دی ہوئی زندگی کو اور دی ہوئی عمر کو غنیمت جانیں گے، ضائع نہیں کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تجھے راضی کریں گے۔ قبروں کے اندر وہ دعائیاں دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ نعمت ہمیں دی ہوئی ہے، جو وہ مانگ رہے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، وقت بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بھرپور اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس نذیر بھی آ گیا، ڈرانے والا بھی آ گیا۔ ڈرانے والے سے مراد جو اکثر مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بعض نے اس کا معنی بیان کیا ہے کہ جب سر میں یا داڑھی میں سفید بال آ جائیں تو یہ بھی نذیر ہے۔ یہ سفید بال انسان کو متنبع کرتے ہیں، انسان کو باخبر کرتے ہیں، انسان کے لیے یہ پیغام لے کے آتے ہیں کہ اب تیرا وقت تھوڑا ہے، آخرت کے لیے تیاری کر لے، اس زندگی کے لیے تیاری کر لے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔
अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। और इसी के तहत इमाम बुखारी की हदीस लाए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अअज़रल्लाहु इला इम्रिइन अख़्ख़र अजलहु हत्ता बल्लगहु 60 सना। अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स के उज़र को ख़त्म कर दिया है। उम्र के एतबार से, उम्र के हवाले से उस शख्स के पास कोई उज़र नहीं है, जिसकी मौत को अल्लाह ने लंबा कर दिया, मुअख्खर कर दिया, लेट कर दिया। हत्ता बल्लगहु 60 सना, हत्ता कि वो 60 साल की उम्र को पहुंच गया। जिसने दुनिया की ज़िंदगी की 60 बहारें देख लीं, उसके पास कोई उज़र नहीं होगा। क्या कि अल्लाह मुझे उम्र देता, मैं तेरी दी हुई सलाहियतों को तेरे रास्ते में खपा देता, मैं तेरी दी हुई जवानी को तेरे नाम कर देता, तेरे दिए हुए माल को तेरे रास्ते में लगा देता। इस बंदे के पास कोई उज़र नहीं होगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने 60 साल उम्र दी, उसकी मौत को मुअख्खर कर दिया, हत्ता कि वो 60 साल की उम्र को पहुंच गया। इसके पास कोई उज़र बाकी नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मिशकात के अंदर, इब्न माजा और तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अअमारु उम्मती मा बैन 60 इला 70 व अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिक। मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 साल के दरमियान है। ये उम्र की औसत है। मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 साल के दरमियान हैं। व अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिक, बहुत थोड़े होंगे जो इससे तजावुज़ करेंगे, इससे ऊपर जाएंगे। उम्रें थोड़ी हैं इस उम्मत की, 60 से 70 साल के दरमियान हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए अजर व सवाब बहुत रखा है कि ये थोड़ा अमल करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इन्हें बहुत ज़्यादा, पहली उम्मतों से ज़्यादा इनको अजर व सवाब से हमकिनार फरमाते हैं। आप छोटी सी मिसाल ले लें, लैलतुल क़द्र की एक रात है, जिसने पाली 1000 महीनों से ये एक रात बेहतर है। ये नहीं कहा कि 1000 महीनों के बराबर है। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, एक रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। पहली उम्मतों की उम्रें 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल लंबी उम्रें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को उम्रें थोड़ी दी हैं, लेकिन अजर व सवाब बहुत ज़्यादा दिया है। अल्लाह ने बड़ी कदर की है। ये एक लम्हा, एक साआ और एक घड़ी अल्लाह के रास्ते में लगाते हैं, अल्लाह के दीन के लिए लगाते हैं। अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा कर इनको अजर व सवाब से हमकिनार फरमाता है। ये इस उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। तो सामीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की जो औसत उम्रें हैं वो 60 से 70 साल के दरमियान बतलाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, बड़ा ही अहम सवाल है। पूछा गया, अल्लाह के रसूल, अय्युन्नासी खैर, लोगों में सबसे ज़्यादा बेहतर कौन है, लोगों में अच्छा कौन है? फरमाया, मन ताल उम्रुहु व हसन अमलुहु, जिसको अल्लाह ताला ने लंबी उम्र दी और लंबी उम्र से उस बंदे ने खूब फायदा उठाया, उस उम्र में उसने खूब अल्लाह को राजी किया, खूब नेक और अच्छे अमाल किए, ये सबसे बेहतरीन इंसान है। फिर फरमाया, फिर पूछा गया, अय्युन्नासी शर्र, अल्लाह के रसूल बदतरीन इंसान कौन है, सबसे बुरा इंसान कौन सा है? प्यारे नबी ने फरमाया, मन ताल उम्रुहु व साअ अमलुहु, जिसको अल्लाह ने लंबी उम्र दी और लंबी उम्र से उसने फायदा ना उठाया। 70 बहारें देख ली, 80 साल की उम्र को पहुंच गया, मगर इस उम्र से वो फायदा ना उठा सका, अल्लाह को राजी ना कर सका। लंबी उम्र, जू जू उम्र बढ़ती गई, इसकी नाफरमानियां भी बढ़ती गई और इसकी बगावतें भी बढ़ती गई। अल्लाह को ये जू जू उम्र बढ़ती गई, अल्लाह को ये नाराज करता रहा। इसको कोई फिक्र नहीं थी
کہ داڑھی کے اندر سفید بال آ گئے، سر کے اندر سفید بال آ گئے، اور یہ پیغام لے کر کے آئے ہیں کہ اب تیرا وقت تھوڑا ہے، آخرت کے لیے تیاری کر لے، آخرت کے لیے محنت کر لے۔ لمبی عمر پانے کے باوجود اس نے عمر سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ یہ بدترین انسان ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا عقل مند، سمجھدار، دانا وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ اوروں پہ انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں، ہر وقت لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ہر وقت لوگوں کی کمیاں تلاش کرتے ہیں۔ عقل مند تو وہ ہے جو اپنی کمیاں تلاش کرتا ہے، ہر وقت اپنے نفس کی صفائی کا خیال کرتا رہتا ہے، ہر وقت جو ہے اپنے اندر جھاڑو پھیرتا رہتا ہے، اپنے اندر کو صاف کرتا رہتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے۔ رات کو سوتے وقت جب بستر پر جاتا ہے اپنا محاسبہ کر کے سوتا ہے کہ آج میں نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے، کیسے میں نے اعمال کیے ہیں، رب کو کتنا راضی کیا، کتنا ناراض کیا ہے۔ یہ ہر رات سوتے وقت اپنا محاسبہ کر کے سوتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ عقل مند، دانا اور سمجھدار ہے۔ اور فرمایا والعاجز من اتبع نفسه هواها ثم تمنى على اللہ، فرمایا عاجز بندہ، بیکار بندہ، نکما بندہ اور بے وقوف بندہ وہ ہے جو عمل کے میدان میں بہت پیچھے ہے، اس کی عمل کی سواری بہت سست ہے، عمل نہیں کرتا، پھر اللہ کے اوپر جھوٹی امیدیں وابستہ کرتا ہے، اللہ کے اوپر جھوٹی تمنائیں اور امیدیں باندھتا ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ بڑا غفور اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، قرآن بھی نہیں پڑھتا، توحید کی اس کو سمجھ نہیں ہے، سنت کا اس کو پتہ نہیں ہے، دین کی اس کو آگاہی نہیں ہے، دین کے اوپر چلتا نہیں ہے، اپنی منمانی اور مرضی کرتا ہے، اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے، جو من میں آیا کرتا چلا گیا، شیطان کی پیروی کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، یوں اپنے آپ کو تسلیاں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ العاجز، یہ بے وقوف انسان ہے، سب سے زیادہ نکما انسان ہے۔ تو سامعین محترم، سمجھدار عقل مند وہ ہے جو اس عمر سے فائدہ اٹھائے، اللہ کی دی ہوئی جو عمر ہے اس کو غنیمت جانے اور خوب اچھے عمل کرے، مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے۔ الکیس، سب سے زیادہ سمجھدار عقل مند یہ ہے۔ ہم کس کو سمجھدار سمجھتے ہیں؟ جو زیادہ دنیا کا مال کمانے والا ہو، جو زیادہ سود کھا کھا کے مال کو جمع کرنے والا اور اکٹھا کرنے والا ہو، سودی معاملات کرنے والا ہو۔ ہم کس کو سمجھدار سمجھتے ہیں؟ جو لوگوں کو چونا لگانے والا ہو۔ ہم کس کو عقل مند اور دانا کہتے ہیں؟ جو اپنے ہاتھوں کی صفائی سے اوروں کو دھوکہ دینے والا ہو، ہم اس کو سمجھدار کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھدار عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی کے اندر، پیارے نبی نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، فرمایا کہ آدم کا بیٹا اپنے قدموں کو اللہ کی عدالت میں قیامت والے دن اپنے قدموں کو حرکت میں نہ لا سکے گا، اپنے قدم نہیں لا سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ ضرور اس کے جواب دینا ہوگا۔ 5 سوال، جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اللہ کی عدالت سے یہ قدم نہیں ہلا سکے گا۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سے 5 سوال ہیں جن کے جوابات ضروری ہیں۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما افنا، تجھے عمر دی تھی انسان، بتا اس کو تو نے کہاں لگایا ہے، کہاں گزارا ہے۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال تو عقل کو پہنچا، سمجھداری کو پہنچا، بلوغت کو پہنچا، بڑا دانا اور سمجھدار تھا، تو نے دنیا کے اندر اتنی عمر گزاری،
بتا کن کاموں کے اندر گزاری ہے. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی دی تھی اس عمر کے اندر بہترین جو لمحات تھے اور قیمتی لمحات، قیمتی مراحل، وہ جوانی کے مراحل تھے. بتا ان جوانی کے قیمتی اوقات کو اور لمحات کو کہاں پہ کھپایا ہے؟ فضول کاموں کے اندر، فضول موبائل کے استعمال کے اندر، اور رنگ رلیوں کے اندر، تماشے کے اندر، کھیل کے اندر، یا تو نے اس جوانی جو تیری عمر میں ایک قیمتی لمحات تھے، یا تو نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو کھپایا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو لگایا ہے؟ بتا جوانی دی تھی، اس کو کہاں کھپا کے آیا ہے؟ میرے اور آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ ان شبابہ فیما ابلہ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ. مال دیا تھا، کہاں لگایا ہے اس کو؟ کہاں سے کمایا ہے؟ آمدنی کے ذرائع کیا تھے؟ ہم کہتے ہیں مال آئے، ذرائع کچھ بھی ہو، حرام ہو حلال ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ مال کمایا کہاں سے تھا اور اس کو خرچ کہاں پہ کیا ہے. اس جواب کی، اس سوال کی تیاری کرنی ہے. اور فرمایا ماذا عمل فیما علم، تو نے دین کا علم حاصل کتنا کیا ہے؟ تیرے پاس میتھ کا علم بھی ہے، فزکس اور کیمسٹری کا علم بھی ہے، سائنسی علوم بھی جانتا ہے. بتا دین بھی جانتا ہے کہ نہیں؟ جب دین کی باری آئے تو ہم کہتے ہم ان پڑھ ہیں، ہم پڑھے ہوئے نہیں، ہم دین کو جاننے والے نہیں، لیکن باقی سارے معاملات ہم جاننے والے ہیں، سارے معاملات ڈیل کرنے والے ہیں. رب تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ دین کا علم کتنا تو نے حاصل کیا تھا اور اس پہ عمل کتنا کیا تھا. کیا میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں؟ کیا میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں روزانہ اللہ کی کلام کو پڑھ سکوں، اللہ کے میسج اور پیغام کو جان سکوں؟ میرے پاس فرصت ہے؟ یہ اللہ کا کلام، اللہ کا میسج جو میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، جنت کا راستہ بتانے کے لیے، گمراہی سے نکالنے کے لیے، اندھیروں سے نکالنے کے لیے، روشنی کی راہ پر، جنت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے یہ اللہ کی کتاب آئی تھی. بتا تو نے کتنا اس کا علم حاصل کیا ہے؟ یا تیرے پاس وقت ہی نہیں تھا، تیرے پاس ٹائم نہیں تھا؟ بتا. اور کتنا اس پہ عمل کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، رب تعالیٰ کی توحید، یہ سب سے اول علم ہے، بنیادی اور مرکزی علم ہے، سب سے پہلا علم ہے. آپ فضاؤں میں اڑنا بھی جانتے ہیں، آپ تمام تر سائنسی علوم بھی اور فنون بھی جانتے ہیں. اگر آپ کے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہے، رب کی پہچان نہیں ہے، رب کی توحید کا علم نہیں ہے، تو آپ جاہل ہیں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا علم جو ہے جس کے بارے میں جاننا ہر عورت اور مرد کو اور بوڑھے اور ہر جوان کو جاننا ضروری ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا علم ہے، اللہ کی معرفت ہے، رب کی سچی توحید کی پہچان ہے. کیا علم تھا تیرے پاس اس کا؟ تو اللہ کی توحید کے ساتھ ہی مخلص نہیں تھا، تو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ہی مخلص نہیں تھا. وہ تیرا خالق، تیرا مالک، تیرے اوپر نعمتوں کی برکھا برسانے والا، جس کی تیرے اوپر اتنی نوازشیں، اتنے کرم، اتنی لطافتیں اور اتنے فضل، اگر تو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. کیا تو اس رب کے بارے میں جانتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے، اس کی توحید کے بارے میں جانتا ہے؟ میرے بھائیو، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی توحید کی معرفت کر رکھیں، اللہ کے بارے میں جانیں. عمل کتنا کیا اس پہ؟ یہ 5 سوالات ہیں، جب تک جوابات نہیں دے گا آدم کا بیٹا اللہ کی جناب سے اپنے قدموں کو حرکت میں نہیں لا سکے گا. اور بہترین جو اس میں مرحلہ ہے، بہترین زندگی کا بہترین موڑ ہے، بہترین پیریڈ ہے، وہ جوانی ہے.
जवानी को अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ करें, रब के दीन को सीखने के लिए, आगे फैलाने के लिए इस जवानी को, इन सलाहियतों को सर्फ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर, फरमाया क़यामत का दिन होगा जब कोई साया ना होगा, कोई साया का इंतजाम नहीं होगा, सूरज बिल्कुल करीब होगा। तुदन शम्सु यौमल क़ियामती मिनल खल्क़ि हत्ता तकून मिनहुम कमिक़दारि मीलिन, सूरज इतना करीब होगा हत्ता कि 1 मील की मुसाफत तक आ जाएगा और लोग पसीनों में डूबे हुए होंगे। इतना पसीना, इतने पसीने में शराबूर कि कोई घुटनों तक, कोई अपनी कमर तक, और किसी को पसीना लगाम दे रहा होगा, मुंहों तक पसीनों में डूबे हुए लोग होंगे, हर कोई अपने अपने गुनाहों के बकदर। और पसीना ये दुनिया का पसीना थोड़ी होगा, वो कैसा पसीना होगा जिसके अंदर करंट होगा, जिसके अंदर खौफ होगा, जिसके अंदर तकलीफ का आलम यह होगा कि इंसान पसीने में डूबा हुआ क्या कहेगा, अल्लाहुम्मा अरिहना मिन्हु, अल्लाहुम्मा अरिहना मिन्हु वलौ इलन नार, ऐ अल्लाह इस पसीने से बचा ले, अगरचे मुझे जहन्नम में ही क्यों ना डाल दे। यह पसीने का आलम होगा। इस पसीने से अल्लाह ताला, इस गर्मी से अल्लाह ताला उस नौजवान को बचाएगा। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जो जिसकी जवानी इस अंदाज में गुजरी, जो परवान चढ़ा, जवानी इस अंदाज में उसने गुजारी, इस अंदाज से तरबियत पाई कि वह अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी को सर्फ कर रहा था, अपनी जवानी को खपा रहा था। मुस्नद अहमद की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तआला, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल लयअजबु मिनश्शाब्बि लैसत लहू सबवा। अल्लाह ताला ऐसे नौजवान पर ताज्जुब करता है, ताज्जुब करता है इस नौजवान पर कि हाथ में मोबाइल भी है, नेट भी चला रहा है, गलत चीजें भी देख सकता है, बुराई भी कर सकता है। इसकी जवानी की उम्र है, और आप जानते हैं जवानी की उम्र तुग़यानी की उम्र होती है। इस उम्र के अंदर हालांकि उसके पास ऑप्शन मौजूद है, बुराई कर भी सकता है, लेकिन वो जवानी के लम्हात के अंदर, जवानी की उम्र में बुराई की तरफ अपना मेलान नहीं रखता, बुराई की तरफ नहीं जाता, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ नहीं जाता, रब की नाफरमानियों से, अल्लाह ताला की बगावतों से डरता है और अपनी जवानी को अल्लाह के दीन के लिए, रब की इबादत के लिए सर्फ करता है। इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल लयअजबु अनिश्शाब, अल्लाह ताला ऐसे नौजवान पर जो है वो रश करता है और मुस्कुराता है, ताज्जुब करता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो मेरे भाइयों, ये जो जवानी की उम्र है, ये इंतहाई कीमती उम्र है। फजूल कामों के अंदर जाया ना करें, टाइम पास ना करें। ये टाइम ऐसे फजूल पास करने के लिए रब ताला ने हमें नहीं दिया है। नेक अमाल के अंदर आगे बढ़ें। अल्लाह ने आपको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, और जो 40 साल की उम्र को बिलखुसूस पहुंच जाए वो समझदार होता है, वो बिल्कुल शऊर वाला होता है। जो जवानी, भरपूर जवानी को पहुंच जाए, अल्लाह ताला उससे जरूर सवाल करेगा, उसके पास कोई उज़र अल्लाह ताला ने बाकी नहीं छोड़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी तरीके से तिरमिज़ी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शाब शैबतन फिल इस्लाम कानत लहू नूरन यौमल क़ियामा, जिसने अल्लाह की इताअत के अंदर, इस्लाम के अंदर, अल्लाह की इबादत में, रब के दीन के लिए अपने आप को बूढ़ा किया, अल्लाह की इताअत में बूढ़ा किया, रब ताला की फरमा बरदारी में बूढ़ा किया, इताअत करते करते उसके सर में सफेद बाल आ गए या दाढ़ी में सफेद बाल आ गए, कानत लहू नूर यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ये बालों की सफेदी उसके लिए नूर फराहम करेगी, उसके लिए नूर का बायस होगी। क़यामत वाले दिन जब जहन्नम के ऊपर, जहन्नम की पोस्ट पर पुले सिरात को रखा जाएगा और वो अदक्कु मिनश्शईरा, वो अदक्कु मिनश्शअरा, वो बाल से ज्यादा बारीक होगा, वह
اور اس کے بعد فرمایا بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہائی خطرناک مرحلہ ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور وہاں سے ہر ایک نے گزرنا ہوگا۔ ہر طرف اندھیرا ہے، سورج چاند ستارے سب بے نور ہیں، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، اور اتنا باریک پل ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ کتنا خطرناک یہ مرحلہ اور مقام ہوگا۔ اس مرحلے پر اللہ تبارک و تعالی ایسے بوڑھے آدمی کو جس کی داڑھی میں یا سر میں سفید بال آ گئے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل نور فراہم کرے گا، یہ اس نور کی روشنی میں اس پل کو عبور کر لے گا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ دین کے اوپر چلیں، اللہ کے احکامات اور شریعت کے اوپر چلیں، رب کی رضا کے لیے زندگی گزاریں، اور اسی اطاعت میں اگر آپ نے دوام اختیار کیا، استقامت اختیار کی، اور ڈگمگائے نہیں بلکہ پورے ثبات کے ساتھ دین کے راستے پہ چلتے رہے، آندھیاں بھی آئیں، طوفان بھی آئے، راستے کے اندر بڑے بڑے جو ہے بے حیائی، فحاشی اور یعنی کہ بڑے بڑے سیلاب بھی آئے، لیکن پورے ثبات کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ، سامنے جنت کے اوپر نظر رکھتے ہوئے یہ استقامت کے ساتھ زندگی گزارتا رہا۔ فرمایا یہ اس کا بڑھاپا، اس کے بالوں کی سفیدی قیامت والے دن اس کے لیے مکمل نور فراہم کرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ تو اگر ہم زندگی کو اللہ کے دین کے لیے لگائیں، یہ تو اس کے فضائل ہیں، لیکن کچھ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، 50 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سود کھانے سے باز نہیں آتے، نماز کو چھوڑنے سے باز نہیں آتے، زنا سے باز نہیں آتے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانے کے باوجود اب نذیر بھی آ گیا، سفید بال بھی آ گئے، یہ پیغام دے رہے ہیں سفید بال، اور جس آدمی کی اولاد جوان ہو جائے اس کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ بھائی اب تیرا وقت قریب آ گیا ہے، اپنا بوریا بستر گول کر لے، اب تیرے وارث آ گئے ہیں، تیرے جانشین آ گئے ہیں، تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور جو اس عمر کو پانے کے باوجود پھر بھی اللہ کی نافرمانیوں سے، بغاوتوں سے باز نہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لے جو مسلم کے اندر ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ينظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے ایسے آدمی ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے اتنا غصے ہوگا، اتنا غضبناک ہوگا، اتنا ناراض ہوگا کہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف سے نگاہ رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں، 4 سزائیں ہیں، 4 وعیدیں ہیں۔ اللہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون ہے وہ 3 لوگ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شیخ زان، جس کو اللہ نے اتنی عمر دی کہ اس کے سر یا داڑھی کے بال میں سفیدی آ گئی، سفیدی آنے کے باوجود یہ بوڑھا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی حرام خوری سے باز نہیں آتا، زنا اور فحاشی سے باز نہیں آتا، پھر بھی اس کی نظریں غیر محرم کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، غیر محرم کو تاک رہی ہوتی ہیں، بوڑھا ہونے کے باوجود یہ گندی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس عمر کے اندر تو اسے سچی توبہ کر لینی چاہیے تھی، اللہ سے سچی صلح کر لینی چاہیے تھی، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے تھا، مسجد کا رخ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس عمر کو پہنچنے کے باوجود یہ اللہ کی بغاوتوں سے باز نہیں آیا۔ شیخ زان، پہلا آدمی وہ ہے جو بوڑھا زانی ہے، وہ ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ جو آئے روز لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، وعائل مستکبر، اور تکبر کرنے والا فقیر ہے۔ حالانکہ فطرت میں تو یہ ہے
چاہیے تو یہ کہ فقیر عاجز ہو، یہ ہے بھی فقیر اور تکبر کرتا ہے، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوں گے، نہ ہی ان سے بات کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اللہ کی طرف آ جائیں، سچی صلح کی طرف آ جائیں، استغفار کی طرف آ جائیں، معافی کی طرف آ جائیں، رب کو راضی کر لیں، اور اگر اسی حالت میں موت آئی کہ گناہوں میں ہم پھنسے ہوئے ہوں گے، ایک گناہ بھی اگر چمٹا رہا ہو سکتا ہے وہ تباہی اور بربادی کا باعث بنے، ایک گناہ بھی اگر توبہ کے بغیر موت آ گئی، دیر نہ کریں، توبہ اور استغفار کی رفتار کو تیز کریں، اللہ کی طرف دوڑ لگائیں، گناہوں کو چھوڑیں، جو گناہ کیے ہیں اس پہ روئیں اور ندامت کے آنسو بہائیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے عہد کریں اور معافی کی رفتار کو تیز کر دیں۔ اگر ایک گناہ بھی چمٹا رہا اور موت آ گئی، تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا، بخاری کے اندر حدیث ہے، عذبت امرأة فی ہرۃ حبستها حتی ماتت جوعا، ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا اور پھر اس کو کھلا بھی نہیں چھوڑا کہ وہ کچھ کھا پی لیتی، اس کو سزا کے طور پہ باندھ دیا تھا، اس پہ ظلم کیا تھا ایک حیوان پر، ایک چھوٹا سا بظاہر گناہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ اس بلی کی وجہ سے وہ عورت جہنم کے اندر ہے، اور بلی اپنے ناخنوں کے ساتھ، اپنے پنجوں کے ساتھ اس کے جسم کو نوچ رہی ہے۔ بعض اوقات ایک گناہ بھی اگر چمٹا رہا، توبہ نہ کی، تو ہلاکت اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ توبہ کریں، استغفار کریں، رب تعالیٰ کو راضی کریں۔ میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عمر دی ہے، اس عمر سے فائدہ اٹھائیں، اس عمر سے فائدہ اٹھائیں، اس کو اللہ کی رضا والے کاموں پہ صرف کریں۔ رب تعالیٰ بڑا قدردان ہے، بڑا مہربان ہے، بڑی نوازشیں کرنے والا ہے، بڑی محبتیں کرنے والا ہے، رحمتوں کو نشاور کرنے والا ہے۔ ذرا سچے دل سے اب اللہ کے دیے ہوئے وقت کو، اس عمر کو اللہ کے لیے صرف کر کے تو دیکھیں، رب تعالیٰ بڑی قدردانی کرے گا، بڑا اس کا ریٹ لگائے گا، بڑی نوازشیں کرے گا۔ ایک دو مثالیں دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، ایک آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو جائے۔ اب وہ انسانی شکل میں تھا، اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ آدمی کیوں جا رہا ہے، اللہ کو علم ہے، لیکن دیکھو محبت کی انتہا، دیکھو محبت کے رب تعالیٰ نے کس طرح اپنی رحمت کے دریا بہا دیے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا وقت اللہ کے دین کے لیے، رب کی رضا کے لیے لگائیں گے۔ راستے میں فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا اپنے سامنے والی بستی میں اپنے مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا تیرے اور اس کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ کہا کوئی رشتہ داری نہیں۔ کہا تو پھر کیا اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے؟ کہا اس کا کوئی احسان نہیں۔ انی احبہ فی اللہ، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اور اپنے وقت سے کچھ وقت نکال کے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیا کا لالچ نہیں ہے میرے اس کے درمیان، کوئی شراکت داری نہیں ہے، کوئی کاروباری معاملات نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے میں وقت نکال کے اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتہ کیا جواب دیتا ہے؟ انی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، قاصد ہوں، پیغام یہ لے کے آیا ہوں، انہ یحبک بحبک ایاہ فی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ رب تعالیٰ محبت کا اعلان کرتا ہے۔ کتنا وقت لگایا ہوگا اس نے؟ تھوڑا سا وقت اپنی زندگی کے لیے نکالا ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے محبت کی ہے، اپنے مسلمان بھائی کو تھوڑا سا وقت نکال کے لیے ملنے کے لیے گیا ہے۔ رب تعالیٰ کس قدر قدردان ہے، کس قدر مہربان ہے، تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تمہارے ایک ایک منٹ جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے لگایا ہوگا، رب ضائع نہیں کرے گا، ایسے نہیں چھوڑے گا۔ رب تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے
فرشتے کو بھیج کے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کا اعلان کرتا ہوں. محبتیں بھی ملیں گی، رحمتیں بھی ملیں گی، نوازشیں بھی ملیں گی. اللہ کی رضا کے لیے وقت نکال کے دیکھو، محبتیں کرو اللہ کی رضا کے لیے، نفرتیں ہوں اللہ کی رضا کے لیے، خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کھلاؤ اللہ کی رضا کے لیے، کسی کی عزت کرو اللہ کی رضا کے لیے. مسند احمد کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کی اللہ اس قدر قدردانی کرے گا. المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ اپنا مال لٹاتے ہیں، ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، آپس میں پیار کرتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبر عطا کرے گا، ایسی مسجدیں عطا کرے گا، ایسی کرسیوں پہ بٹھائے گا، سونے کی کرسیاں، نور کے ممبر، جن کے اوپر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انبیاء سے ان کا مرتبہ زیادہ ہوگا، انبیاء کا مرتبہ بہت زیادہ ہوگا، لیکن ایسی مسجدیں ان کو ملیں گی، ایسی اللہ تعالیٰ ان کو ایسے نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا، اتنی شان و شوکت اور عزت دے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رش کریں گے. ہم تو امیر کو جھک کے ملتے ہیں، غریب کے ساتھ صحیح سے بات نہیں کرتے. ہماری محبتیں بھی دنیا کے لیے، عزتیں بھی دنیا کے لیے، کھلانا بھی دنیا کے لیے، خرچ کرنا بھی دنیا کے لیے، صرف دنیا کے مفاد کے لیے. یہ امیر ہے، پتہ بھی ہے سود خور ہے، لیکن عزت اس وجہ سے کرتا ہے کل کو کوئی کام پڑ سکتا ہے. غریب اگر مومن ہے، مومن اگر غریب ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، اخلاق کا اچھا ہے، لیکن اس سے صحیح اخلاق سے ملنے کے لیے کوئی تیار نہیں کیونکہ یہ غریب ہے. میرے بھائیوں، یہ عزتیں ہیں، شان و شوکت اور عظمت ہے. تھوڑا سا وقت اللہ کی راہ میں لگانے کا اللہ تعالیٰ اس قدر کرتا ہے، قدردانی کرتا ہے، اور اس قدر محبتیں اور اپنی اس قدر فضل کو نشاور کرتا ہے. اللہ اکبر. دوسری مثال مسند احمد کے اندر صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مدینے سے باہر نکلے، اللہ کے نبی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک سوار اپنی اونٹنی پہ سوار ہے اور وہ تیز اپنی اونٹنی کو دوڑا رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے دوڑانے کو دیکھ کر، اس کی تڑپ کو دیکھ کر پیارے نبی بھانپ گئے. فرمایا کہ انہو یریدکم، گویا کہ یہ تمہاری تلاش میں ہے، گویا کہ یہ تمہاری طرف آ رہا ہے، یہ ہماری تلاش میں آ رہا ہے. قریب آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا من این اقبلت، کہاں سے آئے ہو؟ ہائے ہائے، کیا جواب دیتا ہے؟ من اہلی و ولدی و عشیرتی، علاقے کا نام نہیں بتاتا، اپنی تڑپ بتاتا ہے، اپنا جذبہ بتاتا ہے. اللہ کے رسول، میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آیا ہوں، اپنے خاندان کو چھوڑ کے آیا ہوں، اپنے علاقے کو چھوڑ کے آیا ہوں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آیا ہوں، لمبا سفر کر کے آیا ہوں. پیارے نبی نے فرمایا من این ترید، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا ارید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کو چاہتا ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا ہوں. یہ نہیں جانتا کہ جو مجھ سے ہم کلام ہے یہ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کس قدر سادگی تھی، کس قدر گھل مل جانا صحابہ اکرام کے درمیان. کہتا میں کچھ نہیں چاہتا، میں گھر بار چھوڑ کے آیا ہوں، صعوبتوں والا سفر کر کے آیا ہوں، کٹھن مراحل کو طے کر کے آیا ہوں، ایک ہی ارادہ ہے، وقت نکال کے آیا ہوں، ایک ہی خواہش ہے، ارید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا قد اصبتہ، تو نے اپنی مراد کو پا لیا ہے، میں ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اپنی تمنا کو پا لیا ہے. کیا کہتا ہے؟ ہم اپنی سوچ کو دیکھیں، ہم ہر وقت لڑائی کی بات کرتے ہیں، فرقہ کی بات کرتے ہیں. اسٹیج پہ کھڑا ہونے والا ہو یا سامنے بیٹھنے والا ہو، ایک ہی سوچ ہے، انتشار کی سوچ ہے. کوئی
सीरियस दीन को सीखने के लिए तैयार नहीं, इल्ला माशा अल्लाह। सवाल कितना अहम किया है, या रसूल अल्लाह अल्लिमनी मल ईमान, अल्लाह के नबी मुझे ईमान सिखाएं, ईमान क्या है। प्यारे नबी ने अरकान खमसा बताए, इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान बताए। इसने उसको सुना, उसको पल्ले से बांध लिया, उसका इकरार किया। कहा अल्लाह के रसूल दिल के साथ, दिल की गहराइयों से इकरार करता हूं। शायद इसको जल्दी थी, अपनी सवारी को मोड़ता है और वापस जाने के लिए सवारी को दौड़ाता है। दिल के अंदर ये जज्बा होगा, ये जो मैंने ईमान का इल्म हासिल किया है, जाके अपनी कौम को बताऊंगा और उनको बताऊंगा कि मैं अल्लाह के रसूल को मिल के आ रहा हूं, प्यारे नबी का दीदार करके आ रहा हूं, आपसे ईमान का इल्म हासिल करके आ रहा हूं। और जो ईमान को सीने से लगा लेगा दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएगा। ये तड़प लेके कि अपनी कौम को बाखबर करूंगा, ये इल्म अपनी कौम तक पहुंचाऊंगा। शायद इसको जल्दी थी, वापस लौटता है, इसकी सवारी का जो पांव है किसी चूहे की बिल में दाखिल हो जाता है और ये गर्दन के बाहर गिरता है और इसकी जान निकल जाती है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को भेजा, इसको उठा के लाया जाए। लाया गया, इसकी रूह कस्र अंसरी को परवाज कर चुकी थी। प्यारे नबी ने फरते मोहब्बत में अपने रुखे अनवर को इसके करीब किया, अपने चेहरे को इसके करीब किया ताकि मोहब्बत की जाए, प्यार किया जाए, बोसा दिया जाए। लेकिन अचानक अपने चेहरे को पीछे कर लिया। फरमाया मेरे सहाबा, आप जानते हैं मैंने अचानक चेहरे को पीछे क्यों किया? मैंने देखा, पहले तो मेरा दिल कर रहा था कि मोहब्बत करूं, प्यार करूं, बोसा दूं, इसके जज्बे को सलाम करूं। अचानक मैंने चेहरा इसलिए पीछे किया, रअयतु मलकैनि यदुस्सानि फी फीहि मिन सिमारिल जन्नह, मैंने 2 फरिश्तों को देखा कि वो जन्नत के फल इसके मुंह में डाल रहे थे। फअलिमतु अन्नहु मतजायन, फिर मैं जान गया कि बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा था, किस तड़प को लेके आया था, किस जज्बे को लेके आया था, कितना न जाने भूखा था। भूख को बर्दाश्त करके मेरी मुलाकात के लिए पहुंचा, ईमान को सीखने के लिए आया था। अल्लाह ने इस कदर कदर की, इस कदर नमाज़ें की। रब ताला ने जन्नत से फरिश्तों को भेजा कि जाओ, ये मेरे दीन के लिए अपने लम्हात लगाने वाला, दीन को सीखने के लिए अपनी जिंदगी का कुछ वक्त लगाने वाला ये भूखा था, ये मेरा बंदा भूख से निढाल था। जाओ, कहीं देर ना हो जाए, जाओ इसके मुंह के अंदर जन्नत के फल डालो। रब ताला किस कदर कदरदानी करता है, नवाज़ें करता है, प्यार करता है, मोहब्बतें निछावर करता है। अल्लाह के दीन से मुखलिस हो जाओ, रब की तौहीद से मुखलिस हो जाओ। तड़प रखो अपने दिलों के अंदर, जीना सीखो दीन के लिए, मरना सीखो दीन के लिए। किसी की इज्जत करो तो रब के लिए, किसी से दूर हो जाओ तो रब के लिए, किसी से प्यार करो तो रब के लिए, किसी पे खर्च करो तो रब के लिए, किसी को खिलाओ तो रब के लिए, किसी से मोहब्बत करो तो रब के लिए। अपने औकात को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान कर दो। अपनी उम्र को, इस हयाती को जो अल्लाह ने बहुत थोड़ी दी है, अल्लाह के दीन के लिए सर्फ कर दो, तो देखना अल्लाह कितना प्यार करता है। अगर ऐसा ना किया, ये जवानी के दिन गुजर गए, बहुत तेजी के साथ गुजर रहे हैं, ये लम्हात गुजर गए, फिर हम कहें लईत शबाब यऊद यौमन, काश के जवानी के दिन आ जाएं, काश के सेहत मिल जाए। अब तो मैं बूढ़ा हो गया, कमर झुक गई, नजरें कमजोर हो गई, अब मैं इबादत नहीं कर सकता। काश के जवानी के दिन आ जाए, सेहत के दिन आ जाए, तंदुरुस्ती के दिन आ जाए, मैं अपनी जवानी को, सलाहियतों को अल्लाह के दीन के लिए सर्फ करूं। फिर ये गुजरे हुए लम्हात वापस नहीं आएंगे। आज इस उम्र की कदर करें, इसको गनीमत जाने, अपनी उम्र से फ़ायदा उठाएं, अल्लाह की रिज़ा के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अपने औकात को सर्फ करें। अल्लाह ताला बड़ा रहीम है, बड़ा कदरदान है, बड़ा रहमतें करने वाला, बड़ी शफ़क़तें करने वाला, बड़ी नवाज़ें करने वाला है, बड़ा तुम्हारे वक़्त का बड़ा कदर करने वाला है, तुम्हारा लगाया हुआ वक्त उसका बड़ा रेट लगाने वाला है। अल्लाह ताला ज़ाया करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ज़िंदगी अपने दीन के मुताबिक सर्फ करने की तौफीक अता फरमाए, ज़िंदगी दे सआदत की, मौत दे शहादत की। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.